بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا سیاہ تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے منع اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسان کے رتبے سے بلند فرشتہ مطلب ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔
حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ درانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و جلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ تو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا غنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگنے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح اود، سوا، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور حد دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو
بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ بھاننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ ناؤ کی بنیاد۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشی کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورکھتا والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو عزم کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہیں ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وعد کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کا حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون، جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جودی پہاڑ، عذاب کا ختم ہونا۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ
زودی پر ٹھہر گئی اور حکم پورا ہوا اور ناؤ زودی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول۔ رسول نبی بھی ہوتے ہیں مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک زودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن میں صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ زودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارات اور زارزیہ کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان عام تھا یا خاص؟ کیا نوح علیہ السلام کا طوفان پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص خطے پر؟ اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ یہی صورت یہودی اور عیسائی علماء، فلکیات کے علم کے اور طبقات الارض کے ماہروں کی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ ہلکا پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے اور اس کے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھولنا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایمانداری جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پاس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔ یہ عمر موجودہ طبعی عمر کے اعتبار سے عقل سے پرے معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے شروع ہونے کے دنوں میں غموں، فکروں اور مرضوں کی یہ بہتات نہیں تھی۔ ساتھ ہی پرانی تاریخ بھی مانتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے کی طبعی عمر کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر کا معاملہ بھی اسی قسم کے استثناء افواد میں سے سمجھنا چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں اللہ کی آیت اور اس کی نشانی کے فہرست میں گنی جاتی ہیں، اور جن کی حکمت کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ آیا ہے۔